السلام علیکم خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو نظر اپنے ساتھ لیٹی اس لڑکی پر گئی جو پوری رات وقفے وقت سے ڈر کر کئی بار نیند میں اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ اب بھی اس کے ہاتھ تھامے پرسکون سے گہری نیند میں تھی، جبکہ تصویر کو تکیوں کے باوجود بھی وہ اس وقت بے حد قریب محسوس ہوئی تھی۔ گہری نظر سے اس کے چہرے کو دیکھا، وہ اسے اس وقت واقعی کوئی معصوم سی بچی لگی تھی۔ بے اختیار وہ اس کے چہرے پر آئے، اسے کچھ شرارتی لٹوں کو انگلیوں کے پوروں کے ساتھ پیچھے کر گیا، جسے وہ لٹیں اس کے چہرے پر گرتی اسے چڑھانے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ اف، یہ کیا ہو رہا ہے تمہیں تصویر؟ یہ لڑکی آئے دن تمہارے حواسوں پر سوار ہو رہی ہے۔ خود سے آئے خیال پر وہ جھرجری لیے اٹھا، نرمی سے اس کا ہاتھ تکیے پر رکھے۔ وہ واش روم میں بند ہو چکا تھا۔ کچھ دیر میں وہ فریش سا بلیک ڈریس پینٹ میں اس وقت شرٹ سے بے نیاز بنیان میں باہر نکلا اور نظر اس پر گئی جو اب تک آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ لگتا ہے میڈم کا اٹھنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، وہ کھوج کہتا اس کی جانب آیا جب دماغ کو ایک شرارت سوچی تھی۔ اپنی سائڈ سے احتیاط سے تکیے ہٹا کر نیچے پھینک کر اب وہ اس پر جھکا تھا، خود پر مسلسل کچھ ٹپکتا محسوس کرتی ہوئی آنکھیں کھول گئی۔ جہاں وہ اس پر جھکے، اپنے گیلے بالوں سے ٹپکتا پانی اس کی آنکھوں پر گراتا، لبوں پر شرارتی مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہوش میں آتی وہ جھٹکے سے اٹھی، جبکہ اسے اپنے اتنے قریب بنیان میں دیکھ کر وہ خاصا سٹپٹائے تھے۔ دل جیسے ساری حدود توڑ کر باہر نکلنے کو تھا۔ اب کیوں شرما رہی ہو؟ اب کیا فائدہ شرمانے کا؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر بولا۔ اندھا زوم ہونے تک کیا مطلب؟ اور یہ تکیے کہاں گئے؟ وہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی، وہ نہ جانے کون سا خدشہ زہر کر گئی تھی۔ اب زیادہ بولنے والی ایکٹنگ مت کرو، تم نے ہی تو کل سارے تکیے ہٹا دیے تھے۔ اور وہ زوم وانی انداز میں کہتا اس کی جان ہوا کر گیا اور وہ سہم کر بولی، چھوڑو نا، مجھے شرم آ رہی ہے۔ ویسے بھی کوئی بات نہیں، مجھے اچھا لگا، تم پورا حق رکھتی ہو مجھ پر، آفٹر آل ہم میاں بیوی ہے تو ڈونٹ وری۔ وہ آنکھ مار کر اسے بولتا صبح صبح اس کی جان لینے کو تول گیا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کبرا، اس کی باتوں کا مطلب سمجھتی روحان سی ہو۔ ریلیکس یار، کوئی بات نہیں، تم پریشان کیوں ہو رہی ہوں نا؟ وہ شرارت سے کہتا اس کے ساتھ بیٹھا، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، اور اگر سچ بھی ہے تو آپ نے ضرور مجھے کچھ پلایا ہوگا۔ اب کی بار وہ زور زور سے روتی، اس کے سینے پر مکے مارتی اسے خاصا ششدر کر گئی تھی۔ یار لگ رہی ہے، مار کیوں رہی ہو؟ تم سے کنٹرول نہیں ہوا تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ وہ اس کے ہاتھ تھامے ہنوز شرارت سے بولا، اچھا سوری یار، مذاق کر رہا تھا، سوری۔ اس کی غیرتی حالت دیکھ کر وہ اپنی ہنسی بامشکل دبا چلایا، لیکن وہ تو سننے کے موڈ میں ہی نہ تھی۔ لسن کبرا کی بچی لگ رہی ہے، لسن ٹو می، مذاق کر رہا تھا میں۔ اس کے مسلسل اپنی گرفت میں بھی چلتے ہاتھ جھٹکے سے تھامے اب وہ ایک ایک لفظ چبا کر کہنے لگا، جس پر وہ ہوش میں آتی خون خار نظر سے دیکھنے لگی۔ ڈلی پونے میں بندے بال اب کھول کر کمر پر بکھر چکے تھے۔ اس طرح کا گھٹیا مذاق آپ ہی ڈٹائی سے کر سکتے ہیں۔ وہ اسے دیکھتی زہر خوند ہوئی، جو اس کی حالت کو انجوائے کرتا بامشکل اپنی ہنسی روکے ہوئے تھا۔ میں اس طرح حرکت بھی انتہائی ڈٹائی سے کر سکتا اور یقین مانو اس میں مجھے ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوگی۔ وہ اس کی سرخ پڑتی ناک دیکھتے گمبھیر لہجے میں اس پر آدھا جھکا بولا تھا، جب کبرا کو اندازہ ہوا کہ اس وقت دوپٹے سے بے نیاز اس کے کافی قریب ہے۔ پل بھر میں اس کا چہرہ غصے اور شرم سے سرخ ہوا تھا۔ بے شرم جھٹکے سے اسے پیچھے دیکھتی وہ لقب سے نوازتی دوپٹہ اٹھائے واش روم میں بند ہوئی تھی، جبکہ پیچھے سے وہ جان کہکا لگا کر اسے مزید تپا گیا تھا۔ اگر اس وقت کوئی باہر کا شخص اس گبرو جوان کو ایسے دیکھتا تو ضرور حیرت میں مبتلا ہو جاتا۔ وہ باہر سب کے لیے تنے تاثرات رکھنے والا شخص اس لڑکی کے سامنے بچگانہ حرکتیں کرتا اسے ستاتا تھا۔ وعلیکم السلام، کہاں تک پہنچا کام؟ وہ ہمیشہ اتنا ڈائریکٹ مدعے پر آیا، مجھے کل تک سب کام کمپلیٹ چاہیے، پھر میں خود دیکھتا ہوں اس گل خان کو ایسی جگہ سے ماروں گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ دھاڑ کر کہتا کال رکھ گیا جب کسی نے اس کا کندھا تھاما۔ پلٹ کر دیکھنے پر جون سخت نظریں اس پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ اندازہ تو تھا مجھے، لیکن اس بات کا یقین نہیں تھا کہ تو کوئی بات مجھ سے بھی چھپا سکتا ہے۔ جون رات کی کہانی سننے کے بعد حیرانگی اور خفگی سے بولا، رات کو اتنا ڈر گئی تھی اس لیے فوراً چلا گیا تھا اس کے پاس، نہیں تو تجھے بتائے بغیر نہ سوتا۔ تسمیر سگریٹ کے گہرے کش لگائے اسے بتانے لگا، محبت ہو گئی اس سے۔ اس کے اچانک کیے جانے سوال پر تسمیر نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا، نہیں کبھی نہیں، وہ پر اعتماد سا بولا۔ پھر نفرت ہے؟ جون واپس سے سوال کر گیا، نہیں اب نہیں ہے۔ تسمیر اسے کہ بے تک کے سوالات سے حیران ہو رہا تھا، پھر کیا ہے؟ وہ ہنوز اس پر نظریں گہرے کرتا بولا، پتہ نہیں کیا ہے، مجھے وہ بری اس لیے نہیں لگتی کیونکہ وہ بری ہے ہی نہیں، اور اچھی بھی شاید اس لیے لگتی ہے کیونکہ وہ خود اچھی ہے۔ ہاں مجھے اس سے محبت نہیں ہے، لیکن نفرت بھی نہیں ہے، بس اب اس کی غیر موجودگی مجھے اب اچھی نہیں لگتی۔ خیر تو کیوں پوچھ رہا ہے؟
تسمیر اب بھی اس کے سوالات کو نہ سمجھ سکا تھا، کیونکہ تو نے آج اس کا نام نہیں لیا۔ اس کا مختصر جواب تسمیر کو ہلا گیا تھا۔ وہ واقعی کسی کے سامنے اس کا نام لینا پسند نہیں کرتا تھا، جیسے اس کا نام بھی سب سے چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تو اپنی لو سٹوری مجھ پر مت ڈال، ویسے بھی میں اور وہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ بے اختیار اسے وہ تھپڑ یاد آیا تھا۔ اسے کبرا کے تھپڑ سے زیادہ ہرٹ اس کے کریکٹر پر شک نے کیا تھا۔ وہ جیسا بھی تھا اپنے ہی گھر اور علاقے کی عورتوں پر کبھی غلط نگاہ نہیں ڈال سکتا تھا۔ شاید ایک یہی بات تھی جو اسے کبرا سے محبت کرنے سے روکے ہوئے تھی۔ ایک دوسرے کو موقع دے کر تو دیکھو، ہو سکتا ہے تم دونوں کو ایک دوسرے میں چھپی اچھائیاں ایک کر دیں۔ جون اس کے ساتھ ساتھ چلتا بولا۔ وہ دونوں پارکنگ سے ہوتے اب اس کی گاڑی کے آگے روکے تھے۔ چل میں اب چلتا، مجھے لیٹ ہو رہی ہے، باقی باتیں آ کر لیں گے۔ بات بدلتا وہ گاڑی ذہن سے بھگا گیا تھا، جبکہ جون جو کل انہیں ساتھ دے کر مطمئن ہوا تھا، آج اس کی باتوں سے پھر سے دل بہنے کے لیے پریشان ہو گیا تھا۔ وہ فریش بلیک جینز اور گھٹنوں سے نیچے آتی بلیک ہی شرٹ پر ریڈ کوٹ پہنے باہر نکلی۔ ریشمی بال اب کمر پر بکھرے پڑے تھے۔ اسے کمرے میں نہ پا کر وہ کچھ پرسکون ہوئی۔ میں اس طرح حرکت بھی انتہائی ڈٹائی سے کر سکتا ہوں اور یقین مان اس میں مجھے ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوگی۔ اس کے الفاظ کانوں میں گونجے، پل بھر میں چہرے پر گلابی رنگ پھر سے چھا گیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کبرا تم اسے سوچ کر شرما کیوں رہی ہے؟ وہ خود سے سوچتی اپنے بال بنانے لگی۔ جب دروازہ ناک ہوا، کون؟ وہ شیشے کے پاس سے چلائی تھی، میں ہوں۔ دروازے کے باہر سے صباحت کی آواز گونجی، آ جاؤ۔ وہ ہنوز مصروف سی بولی، تم ٹھیک ہو نا؟ سنا ہے کل تم لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ چہرے پر پریشانی یہ کہنے لگی، جبکہ اس کی بات سے رات والا منظر ایک بار پھر اس کے سامنے آتے اسے خوفزدہ کر گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اس کا دھیان نہ پاتی اس کا بازو ہلا گئی۔ ہم میں تو ٹھیک ہوں، لیکن تسمیر کو چوٹیں آئی ہیں۔ تسمیر صباحت نے اسے چھیڑا تھا، جسے خود کہنے کے بعد احساس ہوا کہ وہ کچھ غلط کہہ گئی۔ کتنا حسین ویو ہے نا؟ صباحت اس روم میں موجود گلاس وال کے پار دیکھتی بولی۔ جب نظر نیچے ہوٹل کے باہر بنے چھوٹے سے گراسی ایریا میں کچھ ٹیبلز اور چیئر کے درمیان بیٹھے جون پر گئی، جس پر وہ بے اختیار نظریں جھکا گئی۔ ناران ہے بیوٹی؟ کبرا مسکرا کر کہنے لگی، بیوٹی تو اصل میں آپ میں ہے، برکت اندر داخل ہوتی محبت پاش نظروں سے بہن کو دیکھ کر بولی۔ اب آپ دونوں تیار ہو گئے تو باہر چلیں؟ وہ ایکسائٹڈ سی پوچھنے لگی۔ ہاں چلتے ہیں، کبرا مسکرا کر کہتی دوپٹہ سر پر ٹکایا کہنے لگی۔ تبھی وہ روم میں داخل ہوا۔ ان دونوں میں موجود دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کے قدم تھمے تھے، جبکہ وہ دونوں اس کے آتے ہی سلام کرتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ یہ دونوں یہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ اس پر نظر ڈالے بغیر سختی سے گویا وہ، یہ ہوٹل ہے تسمیر، یہاں پر تو وہ آ ہی سکتی ہے۔ وہ اس کی بات سے خاصی حیران ہوئی تھی۔ اس نے سنا تھا وہ روم میں کسی کو برداشت نہیں کرتا، یہی وجہ تھی اس کی غیر موجودگی میں بھی کوئی اس کے کمرے میں محض اسی کے کسی ضروری کام سے جایا کرتا تھا، ورنہ کسی کو اتنی اجازت نہیں تھی۔ کچھ چیزیں پرسنل ہوتی ہیں جن پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، اور مجھے بالکل نہیں پسند میرے کمرے میں کوئی بھی ہے، تم ساتھ رہ رہی ہو نا، یہی کافی۔ وہ سادہ لہجے میں کہنے لگا، جانے کس کا غصہ اس پر اتر رہا تھا۔ اوکے فائن، وہ غصے سے کہتی باہر کی جانب بڑھتی، جبکہ اس کی آواز سے قدم تھمے تھے۔ ادھر آؤ۔ اس کے کہنے پر وہ محض ایک سادہ نگاہ اس پر ڈال کر رہ گئی تھی، جو اپنے اس لہجے سے کچھ دیر پہلے دل میں اٹھتی ساری خوش فہمیاں ختم کر چکا تھا۔ واٹ تیل، یہ بینڈیج کھولو میری۔ وہ جو کافی دیر سے بینڈیج کھولنے کی سعی کرنے میں ہلکان ہو گیا تھا، اب قدرے جھنجھلا کر بولا، جس پر وہ گہری سانس بھر کر اس کے پاس آئی۔ خاموشی سے بیڈ کے سامنے کرسی رکھے وہ اس کا ہاتھ تھام گئی۔ زخم اب بھی گہرا ہونے کے باعث ہلکا ہلکا خون اب بھی رس رہا تھا۔ وہ پریشان سی اسے دیکھنے لگی، جو بنا کسی تأثر کے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ احتیاط سے اس کی پٹی کھولنے کے بعد وہ اب اس پر کریم لگانے لگی، جب وہ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ مجھے نہیں کروانی اب یہ پٹی، وہ ضدی انداز میں کہنے لگا۔ خاموش۔ کبرا جو کب سے ضبط کیے بیٹھی تھی اب اسے آنکھیں دکھا گئی، زیادہ ماں مت بنو میری، اس کی اب ضرورت نہیں ہے، اس کی وجہ سے میں ڈرائیو بھی صحیح سے نہیں کر پا رہا، اوپر سے آج سارے پیپر ورک میں اس نے مجھے پریشان کیا۔ تسمیر جھنجھلایا، زخم ابھی گہرا ہے، جب ہلکا ہو جائے گا تو اتار دیجیے گا، ایسا کام مت کریں جو مزید تکلیف دے۔ اب مجھے ماں بننے کی ضرورت نہیں، میں بیوی بن کر ہی سارے حکم چلا سکتی ہوں۔ وہ اسے گھور کر رہ گئی، جسے اپنی تکلیف کا کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ پر پٹی بند تھی، وہ اب اس کی پیشانی کے زخم پر کریم لگانے لگی۔ اس لمحے اس کی تکلیف خود میں اترتی محسوس ہوئی تھی، ہاتھ کی نسبت پیشانی کا زخم زیادہ گہرا تھا۔ بے اختیار وہ آنکھوں میں اٹھنے والے سیلاب کو روکنے کے لیے آنکھیں میچی تھی۔ بندہ کانگریچولیشن ہی کہہ دیتا ہے، شور کو چوٹ لگ گئی ہے۔ اس کی ساری کارروائی بغور دیکھتا ہمیشہ کی طرح اپنی کان کی لو مسلے۔ وہ طویل خاموشی کے بعد بولا، مجھے تو جیسے الہام ہو رہا تھا نا۔ وہ تپ کر کہنے لگی، تمہیں زیادہ ہی نہیں غصہ آ رہا تو آج کل؟ وہ اسے جھٹکے سے قریب کے خمار آلود لہجے میں بولا، دور رہ کر بھی بات ہو سکتی ہے۔ اس کی قربت میں وہ خاصا گھبرا گئی تھی۔
مجھے تو ایسے ہی ہوتی ہے۔ وہ شرارت سے کھڑے ہو کر کہتا، اسے مزید قریب کر گیا، جبکہ وہ اس شخص کے پل میں بدلتے موڈ سے حیران ہوتی رہ گئی۔ یقین کرو، جب تم میرے قریب آنے سے شرماتی ہو نا، خود مجھے دعوت دے جاتی ہو، وہ ذو معنی انداز میں کہتا، اس کے چہرے پر آئی لٹوں پر انگلیاں پھرتا کان پیچھے کے پیچھے اڑس گیا۔ پتہ نہیں کیا چاہ رہا ہے یہ شخص۔ وہ تپتا چہرہ لیے اسے پیچھے کرتی باہر آتی گہری گہری سانس لینے بولی تھی، کتنا حسین موسم ہے روحان، اس کے ساتھ چلتا کندھا اسے مار گیا تھا، اور تم نے آ کر اس موسم سمیت میرے موڈ کو بھی خراب کر دیا۔ برکت منہ بسور گئی، یہ تم بہت ناشکری نہیں ہو رو، اگر تم سے محبت کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے کمی ہے کوئی لڑکیوں کی۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرے بولا، اچھا تو دکھاؤ کون سی چڑیلیں مری جا رہی ہیں تم پر۔ وہ ابرو چکائے کہنے لگی، جب یہ دو لڑکیاں سامنے سے اڑتی اس پر ستائشی نظر ڈالے پاس سے گزری تھی۔ حیرت کا جھٹکا تو اسے جب لگا جب 2 منٹ بعد اس قلم میں ایک چٹ لہرا گیا تھا۔ نمبر ہے، یقین نہیں آتا تو خود چیک کر۔ وہ کالر جھاڑ کر بولا، اللہ توبہ استغفراللہ۔ برکت اس کی حرکت سے حیرت زدہ ہوتی کانوں پر ہاتھ رکھ گئی، ہاں اب تو جل گئی۔ روحان اس کی حیرت سے جھیم کر کہنے لگا، آؤ کدھر؟ جب بھی جون کی آواز سے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا، آ جاؤ پہلے کچھ کھا لو۔ وہ انہیں آواز لگاتا ایک خوبصورت سے بنے ڈھابے میں قدم رکھ گیا۔ کھانے کا ڈر اس نے الجھ کر دیا تھا، سیدھے ہاتھ میں چوٹ لگنے کے باعث وہ عجیب جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ بھائی آپ نہیں کھائیں گے؟ روحان پریشانی سے اسے ہاتھ کو دکھانے لگا، کھاتا ہوں۔ تسمیر غصہ ضبط کی ہاتھوں سے نوالہ توڑنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ بھوک پر وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا، اسے کھانے سے الجھتا دیکھ کبرا اپنی مسکراہٹ دبا گئی، بہت ہنسی آ رہی ہے، وہ تیوری چڑھا کر کہتا، اسے کوئی چھوٹا سا بچہ ہی لگا تھا۔ اگلے لمحے وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر خود سے نوالہ بنائے اس کے آگے کر گئی، جبکہ اس کی ہمت پر وہ اشش کر اٹھا تک، کھا لیں، فی الحال آپ کو اپنے کاموں میں میری ضرورت پڑنے والی ہے۔ وہ اس کی نظروں سے کنفیوز سی بولی، کھا لیں بھائی، ہم نہیں دیکھ رہے۔ روحان آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہ کبرا کو اچھا خاصا شرمندہ کر گیا، بے جی میں جانتا ہوں تم رومانٹک ہو، لیکن یہاں سب کے سامنے اچھا تھوڑی لگتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے نوالہ لیے سرگوشی کر گیا تھا، جبکہ اس کی باتوں سے سرخ ہوتا چہرہ لیے اپنی جلد بازی پر خود کو کوس کر رہ گئی تھی۔ روحان اٹھا لو، اس کے مسلسل بجتے فون سے تسمیر اب اکتا چکا تھا۔ جی بھائی، وہ اسکرین پر جگمگاتا نام دیکھ کر تنے اعصاب سے اٹھتا سائیڈ پر گیا، بولو سیدھے مدعے پر آیا تھا، میں نہیں مل سکتا، سمجھ آئی؟ آپ فون نہ واپس آئے، وہ سخت لہجے میں کہتا کال رکھ گیا تھا۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔